السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو الحمدللہ ابھی تک ہم لوگ مدینہ میں ہی ہیں۔ تو آج ہم جا رہے تھے زیارات پہ، تو ہم آپ کو بھی ساتھ ساتھ زیارت کروائیں گے ان جگہوں کی، پاک جگہوں کی جہاں پہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی ہسٹریز موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ جائیں گے جبل احد پر۔ جی، تو جبل احد کی جانب جاتے ہوئے سب سے پہلے جو مسجد آتی ہے مسجد دیرہ، تو اس کی ہسٹری ابھی ہم آپ کو بھائی کی زبانی سناتے ہیں۔ بھائی نے ہمیں بہت اچھا گائیڈ کیا تھا، اور ابھی آپ بھی سنیں گے تو آپ کو بھی ایسے لگے گا کہ جیسے ہم ابھی ادھر ہی پہنچے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جو ہے نا پھر یہاں پر جنگی زیرہ پہنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر 3 نمازیں پڑھائیں، عصر، مغرب اور عشاء۔ ٹھیک ہے جی، 3 نمازیں اس میدان کے اندر پڑھائی گئی تھی، اور سعودی گورنمنٹ نے یادگار کے طور پر یہاں پر یہ چھوٹی سی مسجد بنائی ہے۔ یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے پتھر سے بنی ہوئی، اس کا نام رکھا گیا ہے مسجد دیرہ۔ دکھنے میں آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید مسجد بہت ٹائم پہلے بنی ہوئی ہے، لیکن اس کا سٹائل ایسا دیا گیا ہے کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے بہت پرانی ہے، لیکن اس کی بعد میں تعمیرات کافی بار ہو چکی ہے۔ تو اس میدان سے منافقین واپس بھاگ گئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنا لشکر لے کے یہاں سے روانہ ہو گئے تھے احد کی جنگ کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک بڑا تاریخی محلہ ہے سارے کا سارا۔ اسی محلے میں خارسہ قبیلے کے لوگ بھی آباد تھے۔ اس قبیلے کی یادگار کو سیف رکھنے کے لیے یہاں پر یہ مسجد بنائی گئی ہے، اور اس مسجد کا نام رکھا ہوا ہے مسجد بنی حارثہ۔ اس کو مسجد مسترا بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس علاقے سے گزر کر جایا کرتے تھے نا، تو آتے جاتے ہوئے خارسہ قبیلے کے پاس بیٹھا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے، تو استراحت کیا کرتے تھے، تو اس نے بس اس کو مسجد مسترا بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 2 نام ہے اس مسجد کے رکھے ہوئے گورنمنٹ نے۔ تو یہ مسجد بھی کافی ٹائم کے بعد تعمیر ہوئی ہے، لیکن یہ قبیلے کی یادگار۔ جی، تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جہاں پہ جنگ احد ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پہ جہاں پہ اپنے سارے تیر اندازوں کو اکٹھا کیا تھا، اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ جب تک میں آپ کو نہیں کہوں گا تو آپ لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو انہوں نے وہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی، اور وہ جگہ چھوڑی تھی، وہاں سے چھوڑ دی تھی، اور اس طرح پیچھے سے کفار نے حملہ کر دیا تھا، اور ٹوٹل جو تھے وہ 70 ہمارے صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ اور ابھی ان کی یہاں پہ ہی قبر مبارک بھی ہیں، ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی، تو وہ سامنے آپ کو وہ چوٹی نظر آ رہی ہے، ابھی یہ زوم کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں، جہاں پہ کچھ لوگ بھی اوپر تک گئے ہوئے۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو اکٹھا کیا تھا، اور پھر حکم دیا تھا کہ آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی۔ اور جی، تو یہاں پہ سب صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے ان کی قبر مبارک ہے، اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے امیر حمزہ، اور 3 قبر مبارک ایک سائڈ پہ ہیں، جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر، اور ساتھ میں ایک اور ساتھی تھے۔ 3 یہاں پہ ہیں ایک ساتھ تھی، اور آگے جو تھیں یہاں پہ ان کی تدفین ہوئی ہوئی ہے، اور تھوڑا سے ڈسٹنس پہ یہ ساری اس سائڈ پہ 67 صحابہ کی تدفین ہوئی تھی، اور ٹوٹل یہ 70 صحابہ۔ جی، تو ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ صحابہ کرام کو ہم وہاں پہ لے کے جائیں، اور تدفین جو ہے وہ مدینہ میں کریں، جنت البقیع میں، لیکن جو جبل احد تھا، پہاڑ تھا احد کا، تو وہ رونے لگ پڑا، اور اس نے فریاد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو یہیں پہ دفن کریں میرے پاس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم یہاں پہ ان کی تدفین نہیں کرتے تو جب امید ہے کہ یہ جبل احد جو ہے یہ چل کے وہاں پہنچ جائے گا، تو اس وجہ سے پھر تدفین جو ہے یہ ان 70 صحابہ کی یہاں پہ کی گئی تھی۔ جی، تو ابھی ہم جا رہے ہیں اس جگہ پہ، یہ جگہ ہے، اس کی تو بات ہی کیا ہے۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ
تیر ایک لگا تھا، کیل ان کے کانوں سر میں آئی تھی اور وہ بہت شدید تھی، تو وہاں پہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. تو یہ ایک واحد جگہ ہے جو ابھی تک موجود ہے. تو ادھر تو اگر آپ لازمی آئیں، یہ جگہ ہے. اور یہاں سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی. یہ پہلے بند کی ہوئی تھی، ابھی ہی اوپن کی گئی ہے یہ جگہ. تو آپ لوگ اگر حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں تو لازمی یہ جگہ دیکھنا ہے، کیونکہ یہی واحد جگہ ہے جو ابھی تک ویسی کی ویسی ہی ہے. باقی سارا کچھ تو چینج ہو چکا ہے. تو یہاں پہ جب آپ آئیں گے اور آپ دیکھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی بھی ویسی مجھے وہاں سے خوشبو آ رہی ہے. جسٹ میں دیکھ رہی ہوں. تو یہ جگہ آپ لازمی دیکھیے گا، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے. جی تو یہ وہ مسجد ہے، مسجد فسح. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، صحابہ کو یہ خبر ملی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو سب پہ سکتہ طاری ہو گیا تھا. اور پھر کسی ایک صحابی کو پتہ چلا تھا کہ نہیں، وہ صرف شہید نہیں ہوئے بلکہ زخمی ہوئے ہیں اور فلاں جگہ پہ ہیں. تو سارے صحابہ نے اس سائڈ پہ آنا سٹارٹ کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے. اور یہاں پہ بہت زیادہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے صحابہ کا رش بن گیا تھا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ اس جگہ کو وسیع کر دیں تو پھیل جائیں. تو اس وجہ سے یہاں پہ اس مسجد کا نام مسجد فسح رکھا گیا. اور یہاں پہ آپ جب بھی آئیں تو لازمی نوافل ادا کریں. جی تو یہ وہ آپ کو ساتھ میں پہاڑ نظر آ رہا ہے. یہاں پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا اور یہاں سے بھی ابھی تک ویسے ہی خوشبو آ رہی ہے. لیکن سعودی حکومت نے یہاں پہ سیفٹی پرپس کے لیے، کیونکہ یہ جگہ بہت اس طرح سے ہے، تو انہوں نے بند کی ہوئی ہے. تو پھر بھی لوگ جو ہیں وہ بیچ میں کچھ لوگ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کراس کر کے اوپر جا رہے تھے. یہ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ آپ جب بھی عمرہ یا حج کرنے کے لیے آئیں تو لازمی ان دو جگہ کی زیارت کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی 2 جگہ ہیں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، اور یہ ابھی تک بھی اپنی پہلی حالت میں ہی موجود ہے. جی تو ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد قبلتین کی طرف. اور قبلتین کا مطلب ہوتا ہے 2 قبلوں والی. اور اس کی ہسٹری یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے دوران ہی ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم وہی بھیجتی تھی کہ آپ اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا رخ چینج کر لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ چینج کر لیا تھا. اور دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ کرام نے بغیر سوچے سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنا رخ ساتھ ہی چینج کر لیا تھا. یہ سارا کچھ نماز کے دوران ہی ہوا تھا، نماز پڑھتے ہوئے ہی اس کے دوران ہی چینج ہوا تھا. اس لیے یہاں پہ اس کے 2 قبلے بنائے گئے ہیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ صحابہ نے بھی ساتھ میں چینج کر لیے، تو وہ بہت خوش ہوئے تھے. اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے میرے ساتھ رخ چینج کیا وہ سارے صحابہ جنتی ہیں. تو یہ وہ خوبصورت مسجد ہے. آپ جب بھی آئیں انشاءاللہ اللہ پاک سب کو لے کر آئے تو آپ نے یہاں پہ نوافل لازمی ادا کرنے ہیں. اگر مکروہ ٹائم نہیں ہے تو آپ نے نوافل لازمی ادا کرنے. جی تو یہ ہے مسجد کا اندر سے ویو، جو کہ بہت ہی پیاری مسجد ہے. یہاں پہ نوافل ادا کیے تھے. ایک سائڈ پہ فیمیلز کی جگہ بنی ہوئی تھی اور ایک سائڈ پہ میلز کی. تو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت اور بہت ہی سکون تھا یہاں پہ. تو اللہ پاک، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو یہاں پہ آنا نصیب کرے.